السلام علیکم پیار حضور، جو آپ نے مختلف ممالک میں جا کے جو امن کا پیغام دیا ہے، کیا کسی لیڈر نے آپ کے نصائح پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ کہتے تو ہیں بڑا اچھا پیغام ہے. کیمرون صاحب نے یہ میں نے خط لکھا تو ان کا پہلے ہلکا پھلکا سے جواب آیا، پھر دوبارہ آیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور نیوکلیئر ویپن جو ہیں ان کو ہمارے یہ جو G8 ہے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں سب میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 2020 تک ہمارا یہ 1/3 رہ جائے. تو ہمیں توجہ ہے اس طرف. اسی طرح کینیڈا کے پرائم منسٹر نے مجھے جواب دیا پہلے تو دائیں بائیں کی مارتا رہا کہ مذہب میں آزادی ہونی چاہیے. میں کہا میں تو یہ تمہیں سوال ہی نہیں کیا تھا مذہب میں آزادی ہونی چاہیے کہ نہیں، کسی ذریعے سے کسی پولیٹیشین کے ذریعے سے اس کو میں نے پیغام بھجوایا. تو میرے خط کا جواب دینا دو، نہیں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. خیر پھر اس کا ایک اور جواب آیا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور دنیا میں امن قائم ہو اور جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کا خاتمہ ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. اوباما صاحب نے پہلے کہا تھا جواب دوں گا، لیکن بعد میں کہتے ہیں مشکل ہے جواب دینا. تو اثر تو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال یا یہ دعا کا اثر ہو رہا ہے جماعت احمدیہ کی اور کوششوں کا، یا ویسے ان خطوں کا اثر ہو رہا ہے جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. ایک گروپ بہرحال ایسا اٹھ رہا ہے انہی حکومتوں میں جو چاہتا ہے کہ جنگ نہ ہو اور بیان دیتے ہیں، لیکن پھر وہی ایشو دوبارہ اٹھتے ہیں. اب مارچ میں جب میں نے کہا تھا کہ چائنا اور جاپان کے ایشو اٹھ رہے ہیں، وہ ایک دفعہ آرام سے وہ سبسائڈ ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں رہا. لیکن اب دوبارہ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور اب یہاں کے لوگوں نے بھی بیان دینا شروع کر دیا، پولیٹیشنز نے، کہ یہ ایک بڑی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے. تو جب اس طرح کے بیان آنے شروع ہو جائیں اس کا مطلب لوگوں کو احساس پیدا ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایشوز جو ہیں وہ دوستانہ طریقے سے حل کرنے چاہیے.